السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوة جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا
منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء اور شرفاء سے ان کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ میں بھی چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے اور گورے مال و دولت، غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو،
اسماعیل کا اعصار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، جناب یونس کی اطاعت ہو، جناب یعقوب کی گریہ زاری ہو، جناب داؤد کی آواز ہو، جناب ایوب کا صبر ہو، جناب دانیال کی محبت ہو، جناب یوشع کا جہاد ہو، جناب الیاس کا وقار ہو، جناب یحییٰ کی پاک دامنی ہو، جناب زکریا کی خاموشی ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، اور جو لامثال ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، شکیل ہو، نیک ہو، پاک ہو، معصوم ہو، حیادار ہو، غیور ہو، بہادر ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، فاتح ہو، رحم دل ہو، نرم دل ہو، حاکم ہو، منصف ہو، عادل ہو، راست باز ہو، وفادار ہو، قوی ہو، دانا ہو، روب والا ہو، ملنسار ہو، خوش اخلاق ہو، جو اشرف الانبیاء ہو، صاف روز جزا ہو، منبع رشد و ہدا ہو، پیغمبر رب ارض و سما ہو، جو حبیب خدا ہو، محبوب کبریا ہو، احمد مجتبی ہو، محمد مصطفیٰ ہو، اس کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو اس کائنات کے لیے نمونہ بنا کے اسوہ حسنہ بنا کے رول ماڈل بنا کے آئیڈیل بنا کے اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ وہ پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوا تو آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ، اور لوگو سن لو،
کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سبب وہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کے جناب محمد کو اپنے لیے آئیڈیل مان لے، نمونہ مان لے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا طوق اپنے گلے میں پہن لے۔ اگر اس نے اپنے گلے میں میرے نبی کی اطاعت کا طوق پہن لیا، میرے محبوب کی اتباع کو اختیار کر لیا، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، میں من آتانی دخل الجنہ کے تحت نبی کی زبان سے اس کے اس امتی کو بشارت دلواتا ہوں، نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے آنا تیرا کام ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب امام کائنات ہمارے لیے نمونہ، امام کائنات ہمارے لیے اسوہ حسنہ، آئیے میں اور آپ ذرا پرکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کیا ہم نے آقا کائنات کو نمونہ جانا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے اپنے پیغمبر کو نمونہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ میں امام کائنات کی سیرت کو، کردار کو، کریکٹر کو جب کتاب و سنت کے صفحات پہ دیکھتا ہوں، کتاب و سنت کے اوراق کو پلٹتا ہوں، کتاب و سنت کی ورق گردانی کرتا ہوں، تو نبی کی سیرت کے کئی پہلو کھل کے میرے سامنے آتے ہیں۔ میں نبی کی سیرت کا ایک پہلو کھولنے جا رہا ہوں، اور اہل حدیث میں تجھے جھنجھوڑنے جا رہا ہوں، میں تیری غیرت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے جا رہا ہوں۔ کھول دل کے دروازے، اتار آنکھوں سے تعصب کی اینک کو۔ میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ میں اور تو گریبان میں منہ ڈال کے سوچے، دعوے بڑے بڑے ہمارے، نعرے بڑے بڑے ہمارے، لیکن آؤ ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو ہم کھڑے کہاں ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری لگن کیا ہے، ہماری طلب کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو کھولنے لگا ہوں، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ہے برداشت۔ کیا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ، کیا ہے؟ برداشت۔ کتنا مادہ ہے برداشت کا ہمارے اندر؟ میں آپ کو برداشت نہیں کرتا، آپ مجھے برداشت نہیں کرتے، امام مقتدی کو برداشت نہیں کرتا، مقتدی امام کو برداشت نہیں کرتا، باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کو برداشت نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کو برداشت نہیں کرتا۔ کبھی سوچو تو صحیح، کہاں کھڑے ہیں ہم؟
دعویٰ کتاب و سنت کا، اور معاف کر دینا مجھے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، ساری کائنات ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ایسان الہی شہیر کا یہ بیٹا گلی گلی کتاب و سنت کا پیغام پہنچا کے رہے گا، کتاب و سنت کے دشمنوں کو میدان سے بھگا کے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، خطیب انقلاب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ تھوڑے بولن تے کوئی پابندی نہیں نا، کہ تسی صرف کتنے تم خوش نصیب ہو اہل حدیث ہو، تم نے کبھی اپنی قسمت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، اور جیسا رہبر، جیسا رہنما، جیسا پیشوا، جیسا مقتدا اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا۔ اور اسی لیے تو میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے، حضرت علامہ ظہیر فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمیں گالیاں دے لو، برا کہہ لو، جو جی میں آئے کر لو، اللہ کی قسم ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے ایک سر ہے اور ایک دل ہے، ایک سر ہے اور ایک دل ہے، کہتے تھے لوگوں جو جی میں آئے کہہ لو، ہم سب کچھ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا اعلان سن لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے، اب ہم برملا اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، علی وجہ البصیرت کہتے ہیں، اور کائنات کے حکمرانوں سن لو، اہل حدیث کا سر کٹ جائے گا، اہل حدیث سر کٹوانا گوارا کر لے گا، کسی غیر کے آگے جھکانا گوارا، اور اہل حدیث اپنے دل میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کو بسانے کی اجازت، اتنے خوش نصیب ہو تم، اتنے خوش قسمت ہو، اور کہاں یاد آ گئے مرشد و مخدوم، اور فرمایا کرتے تھے تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہارا آقا کون ہے اور تمہارا مرشد کون ہے؟ کتنے پیارے جملے تھے، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو بھی رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا۔ شہید اعظم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، سنو پہلے میری بات سنو، اپنے ایمانوں کو ٹٹولو، میں تمہیں وہی بھولا ہوا سبق یاد کروانے آیا ہوں
تمہارا ماضی کھول کے تمہارے سامنے تمہیں دکھانے آیا ہوں. تمہارا آقا وہ ہے، تمہارا رہبر وہ ہے، تمہارا رہنما وہ ہے، تمہارا پیشوا اور مقتدا وہ ہے کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا. وہ تو وہ تھا، نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے. وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے. وہ تو وہ تھا کہ جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا. تمہیں معلوم ہے کہ تیرا آقا کون ہے؟ تو کن کے پیچھے چل نکلا ہے؟ تو نے کن کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھ تیرا رہبر کون تھا، تیرا رہنما کون تھا، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کی برداشت دیکھ. میں اور تو اپنے مواحد بھائی کو اپنی مسجد میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے یہ سبق کہاں سے پڑھ لیا؟ ہم نے یہ دین کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ کائنات کا امام کھڑا ہے، صحیح البخاری ہے. میں صحیح البخاری کی اس حدیث کو بنیاد بنانے لگا ہوں. تیری غیرت کے دروازے پہ دستک دینے لگا ہوں تاکہ تجھے پتا تو چلے کہ تو کن لوگوں کا وارث ہے، تیرا کن کے ساتھ تعلق ہے. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے. کائنات کے امام نے مال غنیمت تقسیم کیا، صحابہ کے ساتھ باہر نکلے. رحمت کائنات کے صحابہ دائیں بائیں، رسول ہاشمی باہر نکلے. سامنے سے ایک اعرابی آیا، بدو آیا، دیہاتی آیا، ان پڑھ آیا. اس نے نبی کائنات کے گلوہ اطہر میں چادر ڈالی، پیغمبر کے گلوہ اطہر میں چادر ڈالی، گلے میں چادر ڈالی. سن، یہ قصے نہیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ موضوع اور منگھڑت روایات نہیں، یہ امام کائنات کا سچا اور سچا فرمان ہے. رسول ہاشمی کا ارشاد ہے، اس نے رحمت کائنات کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے زور سے جھٹکا دے کے کپڑے کو کھینچا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا اتنی زور سے کھینچا کہ نبی کی گردن پہ نشان پڑ گیا. کائنات کے امام کی گردن چھل گئی. سوچ ذرا نبی کائنات نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا، رسول ہاشمی نے اسے کیا کہا ہوگا. پھر سوچ، ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اسی نبی سے ناتا اور رشتہ جوڑا ہے، ہم نے اسی پیغمبر سے تعلق استوار کیا ہے. اب مجھے بتا،
جس نے گلوہے اطہر میں کپڑا ڈال کے اس طرح کھینچا ہے، کیا اس کو جواب دینے کی رحمت کائنات ہمت نہ رکھتے تھے؟ کیا آپ میں طاقت نہ تھی؟ کیا آپ بہادر، قوی، جری اور دلیر نہ تھے؟ آگے بڑھو۔ کیا دائیں بائیں کھڑے ہونے والے نبی کے دیوانے اور پروانے نبی کے مستانے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ پیغمبر سے پیار نہیں کرتے تھے؟ عقیدت و ارادت نہیں رکھتے تھے؟ شیفتگی اور فریفتگی نہیں رکھتے تھے؟ اور ایک اور انداز میں سوچ کے دیکھو، جس کے گلوہے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ رسول خاتم پیغمبراں ہے، وہ شکوہ تاجداراں ہے، وہ فروغ دل آزاراں ہے، وہ انیس دل فگاراں ہے، وہ تب و تاب کوہ فراں ہے، وہ ماہ درخشاں ہے، وہ مصحف یزداں ہے، وہ کلاہ بے کلاہاں ہے، وہ بہار شبنم ستاں ہے، وہ شباب نو بہاراں ہے، اور کیا پوچھتے ہو وہ رحمت دو جہاں ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو ساری کائنات کا سردار ہے، رب کا لاڈلا اور پیارا اور محبوب ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، حیران ہو جاؤ گے، 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حکمران بھی ہے، عام انسان ہے کوئی؟ میری اور تیری کیفیت کیا، میری اور تیری حیثیت کیا؟ 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اس کے گلوہے اطہر میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا جا رہا ہے۔ آج 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے تمہارا پاکستان، 3.25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران کے خلاف بات کرو، رات کی تاریکی میں اٹھا لیا جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا جی ہمارے حکمران کے خلاف بات کی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، گلے میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا گیا۔ پھر سوچو کیوں کھینچا تھا، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اور اس سے پوچھو تو صحیح، کائنات کے امام جناب محمد کے گلوہے اطہر میں کپڑا ڈال کے کیوں کھینچا ہے؟ او بھائی معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتاؤ۔ کیا کہا تھا اس نے کہا مرلی من مال اللہ، یہ جو مال غنیمت کا مال اپنوں کو دیا ہے سارا اپنوں میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ مال غنیمت میں سے مجھے بھی دو۔ کیا پتا چلا مانگت ہے، سوالی ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، لینے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کو جب علم ہوا، پیغمبر کو جب پتا چلا یہ سائل ہے، مانگنے والا ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھو، یہ کن کے لیے نمونہ ہے؟ ذرا سوچ کے تو مجھے بتاؤ۔ ہمیں تو اپنے مسلک کے بھائی کی بات برداشت نہیں ہے، ایک منہجی کی بات برداشت نہیں ہے۔ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کس اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں؟
اور یہ اسلام ہے جو جناب محمد لے کے آئے ہیں. پکڑ لو اس کو. صحابہ کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے. کہا اسے کچھ نہ کہنا, سائل ہے, مانگت ہے, محتاج ہے, فقیر ہے, لینے والا, اسے کچھ نہ کہنا. کہا کیوں نہ کچھ کہیں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے کہا اما السائل فلا تنہر, سائل کو جھڑکنے کی بھی اجازت, اسے کچھ نہ کہنا. اب صحابہ دل میں سوچ رہے ہیں, دل میں خیال کر رہے ہیں. ابھی رحمت کائنات نگاہ اٹھائیں گے, رحمت کائنات چہرہ اٹھائیں گے اور ہمیں حکم فرمائیں گے, اور ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, فالتفت الیہ, اس کی طرف متوجہ ہوئے. صحابہ منتظر ہیں, نبی کائنات ابھی حکم فرمائیں گے. سر اٹھا کے جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا, صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا فضاحکا, محمد مسکرا رہے تھے. غصے کی بجائے رسول اللہ مسکرا رہے تھے. ہمارا غصہ تو بھائی کے لیے ٹھنڈا نہیں ہوتا, ہمیں سکون نہیں آتا, چین نہیں آتا جب تک ہم اس سے بدلہ نہ لے لیں. نبی کائنات نے نگاہ اٹھائی, چہرہ اٹھایا, کائنات کا امام مسکرا رہا تھا. صحابہ منتظر تھے, آقا حکم فرمائیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. کیا ہوا؟ فرمایا ثم امر لہ بعطاء, کائنات کے امام نے مسکرا کے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو, میں محمد نے اس کو معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لاؤ ایسی برداشت, لاؤ ایسا جذبہ. دیکھو ذرا ہم نے کس کو نمونہ سمجھا ہے, ہم نے کس کو نمونہ جانا ہے. کیا جو ہم کر رہے ہیں نبی اس کی تعلیم دے کے گئے؟ نہیں. صحیح مسلم کھولو, صحیح المسلم کے اندر رسول اللہ کا ارشاد گرا. آپ کی تعلیم کیا تھی, آپ کی تربیت کیا تھی, آپ کا واعظ کیا تھا, آپ کا درس کیا تھا, آپ کا پیغام کیا تھا؟ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, اللہ کے پیغمبر میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. کیا ہوا ہے؟ آقا میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں, وہ قطع تعلقی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں, وہ سختی کرتے ہیں. میں پیار سے پیش آتا ہوں, وہ غصے سے پیش آتے ہیں. کائنات کا امام سن رہا ہے, اور تربیت تو یہ کی تھی رسول اللہ نے. رحمت کائنات نے دین تو یہ سمجھایا تھا ہمیں. ہم نے کون سا دین سیکھ لیا, ہم نے کون سا دین پڑھ لیا ہے کہ اپنے اپنوں کے دشمن ہو گئے ہیں. بیگانے تو بیگانے رہے, یار یاروں کے ویری بن گئے. نبی کائنات نے اس کی بات کو سنو. کائنات کے امام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا, کیا کہا؟ جو وہ کر رہا ہے تو بھی وہی کر, جو وہ سلوک کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر. نہیں, آقا نے فرمایا لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملا ولا يزال معك من اللہ ظہیر. کائنات کے امام نے کہا جس طرح تو کہہ رہا ہے اگر بات اسی طرح ہے تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. آقا بس راکھ؟ فرمایا نہیں, پریشان نہیں ہونا. اگر دنیا میں تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو کیا ہوا, تیرے ساتھ کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کی تیرے ساتھ ڈیوٹی لگا دی ہے. اللہ کے نبی کیا ہمیں پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا درس دے رہے ہیں,
اللہ کے نبی کیا سبق پڑھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی اکرم سے آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرما دیں جس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں۔ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما، کائنات کے پیشوا نے بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ تسی سارے غصہ کی تھی بیٹھے ہو۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں نے اتنا بڑا سوال کیا ہے، وہ کامیابی کی بات بتا دیں، آپ نے صرف فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس نے دوبارہ کہہ دیا اوصینی، مجھے کوئی وصیت کر دے۔ نبی اکرم نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے پھر کہا کوئی اور وصیت، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ حدیث کے الفاظ ہے فرد مرارا، وہ بار بار یہ جملہ دہراتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا۔ کائنات کے امام بار بار یہی جواب دیتے رہے، لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ کیوں کہا یہ؟ کیوں کہا؟ جس صحابی کو کہا تھا نا، اس کا جواب مسند احمد میں موجود ہے۔ کیوں کہا غصہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہ صحابی کہتا ہے الغضب یجمع الشر کلہ، تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ سارے بولو، تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ غصہ ہے، غصہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں تو غصے سے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے تو غصے سے، پڑوسی لڑتا ہے تو غصے سے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو غصے سے، قتل و غارت ہوتی ہے تو غصے سے۔ اگر میں اور آپ غصے پہ قابو پا لے، اللہ کی قسم کوئی شخص ہمارے راستے میں، کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا نہیں۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، میرے خطبہ بھائی آپ سے کہہ رہے تھے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ نبی جو دے وہ لے لو، نبی جو عطا کرے وہ خوشی سے لے لو، نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول، کبھی اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنا، کبھی اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، وہ رحمت کائنات کا فرمان سنتے اور پھر اس پر کس طرح عمل پیرا ہوتے۔ جاؤ، یہ ایک حکمران کھڑا ہے، تقوی کا پہاڑ ہے، بڑا اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا بڑا لاڈلا اور پیارا ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ تقوی طہارت کا عالم یہ ہے کہ اسے اس تقوی اور طہارت کی وجہ سے 5واں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پتہ ہے کون؟ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے چلتے چلتے ان کا پاؤں ایک عام سے شخص کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا۔ اب پاؤں آیا تو اس کو تکلیف ہوئی تو اس کی زبان سے نکلا آنا۔ اسے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ نہیں جانتا۔ تکلیف ہوئی، اس نے کہا آما تو اندھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حکمران بھی ہو، اختیار بھی ہو، اقتدار بھی ہو، کرسی بھی ہو،
فوجی سپاہی بھی ہو، پھر بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ الفاظ بولے مجھے فوراً رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی، لا تغضب، غصہ مسکرا کے کہتے ہیں قال لا، نہیں بھائی میں اندھا نہیں۔ اتنی بات کہہ کے چل پڑے، پیچھے سپاہی فوجی نوکر کھڑے تھے، انہوں نے اسے دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے مڑ کے دیکھا سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہے، کہا چھوڑ دو اس کو۔ کہا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے آپ کو کہا ہے آپ اندھے ہیں۔ کہا بے وقوفو، اس نے مجھے یہ نہیں کہا، اس نے مجھ سے سوال کیا اعاما، کیا تو اندھا ہے؟ اس نے بات پوچھی ہے، میں نے جواب دے دیا ہے لا، میں اندھا نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی، چھوڑ دو۔ ہائے ابھی انہوں نے پکڑا ہی تھا تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جلدی کرو چھوڑ دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو پکڑنے کی وجہ سے میرا پروردگار مجھے نہ پکڑ لے۔ اور لوگو تمہارا پکڑا ہوا تو چھڑایا جا سکتا ہے، رب کا پکڑا ہوا چھڑایا، ان بطش ربک لشدید، رب جسے پکڑ لے ساری کائنات مل کے اسے چھڑا نہیں سکتی۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے رسول اللہ کی حدیث سن کے کس طرح اس پہ عمل کرتے تھے۔ یارو ان دروس کا کیا فائدہ ہے، ان جلسوں کا کیا فائدہ ہے، ان کانفرنسوں کا کیا فائدہ ہے، ساری رات جاگنے کا کیا مقصد ہے اگر خالی دامن گھروں کو لوٹنا ہے تو یہاں کس لیے ہم آئے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے پلے باندھ کے اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کے دروازے کس طرح کھلتے، پھر دیکھیں اللہ کس طرح پیار کرتا۔ اور صحابہ نے سنا، صحیح مسلم ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما اور ساری کائنات کا سردار اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ سے مسائل دریافت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ فرش پر رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، عرش والا عرش پر ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور خوش ہو کے تو کہہ رہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نبی کے یاروں کو گالی دینے والوں اور صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالنے والوں اور صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، آسمان والا کہتا ہے سن لو، ساری کائنات میرے محبوب کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ساری کائنات نبی کے دیوانوں سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے یاروں سے راضی ہو گیا۔ تمہاری ناراضگی کا کیا ہے؟ تم ناراض ہو جاؤ گے تو کیا ہے؟ اور میں اتنا راضی ہوا ہوں، اتنا راضی ہوا ہوں، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ نبی کے دیوانے مجھے اتنے پسند آئے ہیں
نبی کے پروانے مجھے اتنے پسند آئے ہیں، نبی کے شدائی مجھے اتنے اچھے لگے ہیں کہ اے محبوب اب یہ تیری جماعت نہیں رہے بلکہ میری بھی جماعت بن گئے ہیں۔ یہ حیا نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتا؟ تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، جن کی ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شجاعت کی گواہی، اور جن کی شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، استقامت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور اس مجمع میں، اور میرے صحابہ اس مجمع میں میرا دیوانہ اور پروانہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے اشج عبد القیس، اشج عبد القیس موجود ہے اس مجمع میں، اشج عبد القیس ہے۔ وہ ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ نے مجھے دریافت کر لیا، پوچھ لیا میرے بارے میں۔ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں موجود ہوں، حاضر ہوں۔ کائنات کے امام نے کہا ان فیک خصلتین، او اشج عبد القیس خوش ہو جا، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، دو صفتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، ان دو خصلتوں کی وجہ سے میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں یہاں بیٹھے ہیں کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے۔ آج میرا اور آپ کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن سنو، میرا اور آپ کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ اور رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، میرے دعوے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے دعوے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ رسول کہہ رہا ہے یحبہم اللہ، اور ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون سی ہیں دو خصلتیں؟ صحیح مسلم ہے، الحلم والانات، ایک فہم و فراست ہے اور ایک برداشت ہے۔ اگر میں اور آپ آج اس برداشت کو اپنا لیں، رسول اللہ کے قدموں پہ قدم رکھ دیں، کائنات کے امام کی پیروی کو اختیار کر لیں، فرما برداری کو اختیار کر لیں، انسان تو انسان رہے، فرشی تو فرشی رہے، عرش والا بھی اور عرش والے کی ساری مخلوق بھی تم سے محبت کرنے لگے جائے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے اللہ اور رسول ہمارے ساتھ محبت کرے؟ آؤ اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کا جائزہ لو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے دین کو کہاں تک سمجھا ہے؟ یارو، ان مساجد سے، ان مدارس سے، ان محافل سے، ان اجتماعات سے ہمیں لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو سبق پڑھانا ہے اس شریعت کا جو آسمان سے جناب جبرائیل امین
جناب محمد کے قلب اطہر پہ لے کے آئے، اس شریعت کو ہم نے ان اسٹیجوں سے بیان کرنا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ اہل حدیثوں، صدیق اکبر سے لے کے رضی اللہ تعالی عنہ سید نذیر حسین محدث دہلوی تک، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے لے کر سید داؤد غزنوی تک، اور سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ سے لے کر شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید تک، اہل حدیث کے اسٹیج سے آواز آتی تھی یا رب کے قرآن کی یا محمد کے فرمان کی۔ آج تیرے اسٹیج سے کہانی اور قصے بیان کیے جائیں، موضوع من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر تمہیں ہنسا کے خوش کر کے گھر لوٹا دیا جائے، تو دین کا سبق بھول جائے۔ آؤ اپنے اکابر کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لے، ایک میں محمد کا فرمان لے، اور میدان عمل میں نکل کے ہم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، کیا یہ عزم کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے اسٹیج سے آواز آئے، قرآن و سنت کی آواز آئے، اہل حدیث کے اسٹیج سے پیغام آئے، یا اللہ کا، یا اللہ کے رسول کا، دیکھو کس طرح کامیابی اور کامرانی تمہارے قدموں کو چومتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کر کے رہیں گے، انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مرشد و مخدوم کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے یہ اعلان گلی گلی سنا رہے، گلی گلی پہنچا رہے۔ لوگوں سن لو، حکمرانوں تم بھی سن لو، تم جو رافضیوں اور قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے علامہ ظہیر کے روحانی فرزند ہونے کے ناطے ہم ان چور دروازوں کو بند کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہم ان چور دروازوں کو بند کر کے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میں حضرت علامہ طارق محمود صاحب یزدانی، پھر آپ یہ عزم کر لیں، ہم نے اپنے مرشد و مخدوم کے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ، ہم نے اپنے مرشد و مخدوم کے مشن کو آگے بڑھا کے رہنا ہے، اور مشن کو اس ملک میں چمکا کے رہنا ہے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے رہنا ہے، کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرا کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ، آپ عزم کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ انشاءاللہ 1 مارچ کو منگل والے دن نماز عشاء کے بعد جامع مسجد توحید اہل حدیث چک نمبر 63 تحصیل جڑاں میں انشاءاللہ میرے بھائی حضرت علامہ حشام الہی ظہیر حفظہ اللہ وہ انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ آپ احباب انشاءاللہ جوک در جوک وہاں تشریف لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ختم نبوت عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ نے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے جو اہل حدیث جہاں بلائے گا ہر اہل حدیث وہاں، سارے کہو ہر اہل حدیث وہاں جائے گا، اور انشاءاللہ ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچائے گا، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔